سالات وزام کا یہ فرش ازاد اسائیہ مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک ان کی توفیقات میں اتنا اضافہ فرمائے کہ آئندہ سال یہ مجلس ازاد اس سے بھی کہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو سکے. جتنے مومنین یہاں دلوں میں دعائیں لے کر حسین کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کے ساتھ کے مولا انہیں شفا عطا فرما. جو بے گناہ قید ہے امام حسین قاسم کی قید کے صدقے مولا رہائی عطا فرما. جو بے اولاد ہے میری رباب کو جڑی گود کے صدقے اولاد مدینہ عطا فرما. سب سے آخری اور اہم دعا میرے مالک میرے خالق آخری حجت ولی العصر امام زمانہ جلد سے جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی جو مومنین حضرات پیچھے بیٹھے اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تو منبر کے قریب بیٹھنا یہ جرم کی بات نہیں. منبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا. آئے بسم اللہ کریں. حسین میں اکثر مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کیا کرتا ہوں. جتنے علی کے نوکر بیٹھے میں ہر مجلس سے پہلے بتاتا ہوں کہ بندے کو کہاں بولنا چاہیے کہاں چپ رہنا چاہیے اور اپنی زبانی نہیں سیدہ کے دروازے پہ اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان. میں نے جملہ کہا ہے کچھ بندوں کی سمجھ میں آیا ہے کچھ بندوں کی سمجھ میں نہیں آیا. میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ سیدہ کے دروازے پہ اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والا سلمان. آپ نے سنا ہوا ہے کہ سلمان پہلے سیدہ پہ داڑھی سے جھاڑو کیا کرتے تھے. غلط بات ہے. سلمان نے کبھی بھی سیدہ کے دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو نہیں دی. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات پر دلیل دیا. سلمان محمدی نے زندگی میں کبھی بھی سیدہ کے دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہ گندگی ہو. جھاڑو نہیں دیتے تھے اپنی داڑھی کو نور سے بھرتے تھے. نور کے گھرانے پہ آ کے نور والی دہلیز پہ آ کے نور سے داڑھی کو بھرتے تھے سلمان. اور سلمان سے کسی نے پوچھا کہ سلمان ہمیں بتا بندے کو کہاں بولنا چاہیے اور کہاں پہ چپ رہنا چاہیے, کہاں پہ بولنا چاہیے کہاں پہ چپ رہنا چاہیے. سلمان کہتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ انسان خاموش رہے, انسان چپ رہے. یہ انسان کی عقل کے مطابق ہے, جتنا عقل مند ہوگا اتنا چپ رہے گا. سلمان کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ بندہ چپ رہے, لیکن جہاں پہ ذکر علی کا ہو رہا ہو وہاں پہ چپ رہنا حرام ہوتا ہے. آپ جی سلامت ذکر جہاں وہاں پہ چپ رہنا ہے. یہاں بولو گے تو قبر میں وہی زبانیں بولیں گی جو یہاں مجلس میں بولیں. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. یہ جملہ ہے میرے مولا علی بادشاہ جب ظاہری طور پہ خلاف کے منبر پہ سرکار رسالت مآب کے بعد
جب خلافت کا دور شروع ہوا، ظاہری طور پر خلافت کا دور شروع ہوا، پہلے خلیفہ آگے منبر پہ بیٹھے، احترام رسالت میں پہلے خلیفہ نے ایک زینے کو چھوڑ 2 سے 4 منٹ کی توجہ آپ نے کرنی ہے۔ منبر جو تھا اس کے 4 زینے تھے، سب سے اوپر والا جو زینہ جہاں پہ رسالت ہے وہاں بیٹھا ہے۔ رسول کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا، پہلے خلیفہ آگے احترام رسالت میں ایک زینہ چھوڑا، دوسرے زینے پہ بیٹھے، وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا رہتے تھے۔ پہلے خلیفہ نے آگے ایک زینہ چھوڑ کے رسول کی جگہ پہ نہ بیٹھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو وہاں بیٹھتا تھا وہ اور تھا، ہم اور ہیں، میں اس جیسا نہیں ہوں۔ منبر پہ آئے، منبر پہ بیٹھ گئے، انہوں نے آ کے پہلا جملہ جو کہا ہے، انہوں نے کہا لوگوں تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے امین بنایا، صدیق تھے، سچ بنا دیا، تم نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا۔ عزت حیدر ہے کہ سب روایت کے لفظ ہیں، اپنی ایک بات کا ذمہ داری کے ساتھ بات کر کے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں تم نے بنایا، تمہارا شکریہ، جب تک میں چلوں تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ پہلے خلیفہ آئے بطور دوسرا، دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے آگے احترام رسالت میں ایک زینہ چھوڑا، احترام خلافت پہلے خلیفہ میں 2 زینہ چھوڑے، تیسرے زینے پہ بیٹھ گئے، وہ بھی وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے باری آئی تیسرے خلیفہ کی، وہ بھی آئی، انہوں نے احترام رسالت میں ایک زینہ چھوڑا، پہلے خلیفہ کے احترام میں 2 زینے چھوڑے، دوسرے خلیفہ کے احترام میں تیسرا زینہ چھوڑا، آخری زینے چوتھے زینے پہ آ کے بیٹھ گئے، وہ بھی وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تینوں خلفاء نے رسول کی جگہ پہ نہ بیٹھے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ دنیا والوں جو وہاں بیٹھا تھا وہ اور تھا، ہم اور ہیں، اب بھی وہاں پہ وہ بیٹھے گا جو اس جیسا ہوگا، وہاں پہ وہ بیٹھے گا جو اس جیسا ہوگا۔ 36 ہجری کو علی بادشاہ کی ظاہری خلافت کا وقت آیا ہے، اب دنیا انتظار میں ہے کہ منبر کے زینے پورے ہو گئے ہیں، منبر کا زینہ بچا کوئی نہیں ہے، مجمع سارا صحابیوں سے مسجد نبوی میں بھرا ہوا ہے کہ اللہ جانے علی آ کے بیٹھے گا کہاں، زینہ تو باقی بچا کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ صحابیوں کا مجمع مسجد نبوی میں بھرا ہوا ہے، ادھر مسجد نبوی میں علی شیر خدا نے، حسنین کے بابا نے، بطول کے شوہر نے، داماد رسول نے پہلا قدم رکھا ہے، خرامہ خرامہ علی چلتے ہوئے منبر کے قریب آئے ہیں، منبر کے قریب آ کے علی نے منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، علی نے منبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، علی نے منبر کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا۔ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اور جا کے کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مرکز پہ واپس آ گیا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تمہارا شکریہ، علی نے کہا کہ تم شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مرکز پہ واپس آیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگے، کہتے یہ کیا بات ہو، علی نے احترام رسالت نہیں کی، علی وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے، علی کو احترام رسالت کرنا چاہیے۔ علی نے جیسے ہی یہ بات ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا آپ تو وہاں بیٹھتے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، آپ نے احترام رسالت ہی نہیں کی، آپ اسی جگہ پہ چلے جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ جملہ سنیں گے میرے مولا
فتح مکہ پہ جب علی نے رسول کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا اور اس وقت رسول نے بلال سے کہا تھا کہ بلال آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان دو. بلال کعبہ کی چھت پہ گئے. ایک مرتبہ بلال یہاں دیکھتے ہیں, کبھی وہاں دیکھتے ہیں, کبھی سامنے دیکھتے ہیں. رسول فرماتے بلال کیا دیکھ رہے کہ سرکار کا سوچ رہا. بلال کیا سوچ رہا کہ سرکار کا سوچ رہا جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا منہ کرتا تھا کعبہ کی طرف. نہیں ایسا نہیں چولی کے نوکر بیٹھا بڑا جھولا دے کے جا رہا. بادشاہ جب میں مدینے میں ہوتا تھا میرا منہ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. اب کھڑا ہوں کعبہ کی چھت پہ, مالک اب کس کی طرف منہ کروں؟ رسول فرماتے بلال آج تیری مرضی ہے, آج جس کی طرف تیرا دل چاہے اس کی طرف منہ کر کے آزان دے. بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. ایک مرتبہ بلال نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے پورے مجمع میں اپنی نگاہ دوڑائی ہے. یہ کیا دیکھا ہے؟ رسول کے عین پیچھے علی کھڑے ہوئے ہیں, رسول کے پیچھے علی کھڑے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی علی کھڑے ہیں کہا یا رسول اللہ غلطی کی معافی کیجیے گا, ذرا تھوڑا سا ہٹیے گا. رسول ہٹے ہیں. بلال نے علی کی طرف دیکھا ہے, علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. بلال نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے اذان کو مکمل کیا. کعبہ کی چھت سے نیچے آئے, سارے صحابی بلال کے پاس آئے, آگے کہتے ہیں بلال تجھے کیا ہو گیا؟ تو رسول کی طرف دیکھ کے اذان دے دیتا, تو نے علی کی طرف دیکھ کے اذان کیوں دی؟ کہا بلال کہتا تجھے نہیں پتا جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. جس کا گھر اسی کا چرچا تھا. تو اس لکڑی کے اندر کی بات بات یہ پاؤں مہر نبوت کو زندہ بنا چکا. ہر بندہ آیا یا علی مبارک آپ کو خلافت ملے, یا علی مبارک ہو آپ کو خلافت ملے, یا علی مبارک ہو آپ کو خلافت ملے. علی کے ایک صحابی ہے سعد بن سہیل, دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے, قدم بوسی, یا علی مبارک ہو آپ کو خلافت ملے. آپ منبر پہ بیٹھ علی فرماتے ہیں مبارک بات مجھے نہیں خلافت کو دو جسے علی نے قبول کر لیا. مبارک خلافت کو دو جسے علی نے قبول کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. عرفان جی بندوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو نعمت مراد رہی ہے وہ اپنی مرضی سے. ہر بندہ میری بات کی تائید کرے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دکانوں پہ, گھروں پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے جس پہ چند پھل والے سیب ہوتا ہے, امرود ہوتا ہے. اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جملہ کہنے لگا اور اتنا بڑا جملہ ہے کہ گھر جا کے بھی مجھے دعائیں دیتے جاؤ. لکھا ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہے علامہ حسن زیدی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جس نعمت کو دنیا نے سیب اور امرود سمجھ لیا ہے, سیب اور امرود کو نعمت سمجھ لیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نعمت سیب اور امرود نہیں ہے, اس نعمت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. رسول کی صحابی ہے
حضرت برائدہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کے پاس گیا اور میں نے جا کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا تھوڑا پھوس ہے. وہ کہتے کہ میرے دل میں تھا اور بھوک سے نہیں تھا. کہتے کہ جنگ ہوئی, جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا تو مجھے لگا کہ شاید علی نے مجھے مال غنیمت تھوڑا دیا ہے تو میرے دل میں بھوک سا حسد آیا. کہتے میں نے رسول کے پاس چلا گیا, جا کے میں نے بالکل سچ بتا جی یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا تھوڑا پھوس ہے. کہتے جیسے میں نے بات رسول کہتے میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں میرے دل میں ہلکا ہلکا بھوک سے علی ہے. کہتے میں نے دوسری بار کہا رسول حضرت برائدہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید رسول میری یہ بات سے ناراض ہے, خفا ہے, غصہ. کہتے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ہلکا ہلکا بھوک سے علی ہے, مجھے معافی مل سکتی. رسول آخری بندے پر توجہ کرنی ہے جتنے علی کے نوکر بیٹھے. کہتے میں نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے دل میں ہلکا ہلکا بھوک سے علی ہے, مجھے کسی طرح بھی معافی مل سکتی ہے. حضرت برائدہ کہتے ہیں رسول پھر چپ بیٹھے. کہتے پھر مجھے لگا کہ رسول شاید بہت سخت ناراض ہیں. کہتے میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے توبہ مل سکتی ہے, میں توبہ کر سکتا ہوں, میرے دل میں ہلکا ہلکا بھوک سے علی ہے, مجھے توبہ مل سکتی ہے. حضرت برائدہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا رسول پھر چپ رہے. پھر حضرت برائدہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہر کام چھوڑیے, لائیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور میں تجدید اسلام کرتا ہوں. اللہ جانے کیا سن رہے ہیں, میں ولایت سنا رہا ہوں آپ کو. جتنے علی کے نوکر بیٹھے ہوئے سر اٹھانا ہے. کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں تجدید اسلام کرتا ہوں, میں اسلام پہ دوبارہ بیعت کرتا ہوں, میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. کس لیے کہ میرے دل میں جو ہلکا سا بغض علی ہے, اس وجہ سے حضرت برائدہ کہتے اتنا کہنا تھا رسول نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا, میں نے رسول کے ہاتھوں پہ تجدید اسلام کیا, اسلام کی بیعت کی, دوبارہ کلمہ پڑھا. ارے پھر پتہ چلا بغض علی دل میں ہو, ولایت کا منکر ہو تو بندہ برادری سے نہیں اسلام سے باہر. بغض علی ایک ایسی بیماری جس سے بندہ اسلام سے خارج, دین سے خارج. جہاں بھی علی بادشاہ کی فضیلت کی بات آتا, جہاں علی کا ذکر, ہم نے علی کو مولا اپنی طرف سے نہیں مانا, رسول نے بتا. غدیر کے میدان میں رسول نے کہا ہے کہ علی تمہارے مولا ہے, تو ہم نے مانا علی مولا, ہم نے علی کو مولا اپنی طرف سے. عزت کہتے ہیں کہ ہم غدیر کے میدان میں رسول اگر کسی اور کو مولا بنا جاتے ہم نے اس کو مان لے. ہم نے علی کو مولا مانا تو رسول کی وجہ سے. ہم نے جو کچھ لیا وہ نبی سے, سب کچھ نبی سے. ہم نے علی کی ولایت نبی سے سیکھی, نبی کے دروازے سے. ہم جو منت مانتے ہیں یہ منت ماننے کا طریقہ یہ بھی ہمیں آل محمد کے دروازے سے. جناب حضرت بیمار ہوئے, بی بی فضا آگے کہتی یا رسول اللہ حسنین بیمار ہو گئے, میں نے منت مانی ہے, حسنین اچھے ہو گئے تو میں روزہ رکھتا. رسول نے کہا بے شک میں بھی منت مانتا. بی بی سیدہ نے کہا میں بھی منت مانتا. علی بادشاہ نے کہا میں بھی منت مانتا. سرکار حضرت کے وہ منت پوری کرنے کا وقت آ گیا. پنجتن نے روزے رکھے. اب جو روزے رکھے پہلے دن روزہ رکھا, افطار کا وقت آیا, دروازے پر سائل آیا, یتیم بن گیا. پنجتن نے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی, فقیر کو دے, خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر سائل آیا, پھر
فقیر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، مسکین آ گیا، پھر روٹی اٹھائی، پھر سائل کھائی، تیسرے دن روزہ رکھا، پھر اسیر آ گیا، پھر اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، پھر فقیر کو دے، یتیم بن کے آیا، مسکین بن کے آیا، اسیر بن کے آ گیا۔ اچھا میں سارے اپنے چپ مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو قیدی کہاں پہ ہوتے؟ یہ کون سا قیدی ہے جو مدینے کی گلیوں میں پھر رہا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بات میری ہوتی کسی بندے کی ہوتی تو کہہ دیتے کہ اس نے کہہ دیا، بات قرآن کی ہے، اللہ کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر۔ قیدی ہوتا ہے جیل، یہ کون سا قیدی ہے جو مدینے کی گلیوں میں سیدہ کے دروازے پہ آ کے روٹی مانگ رہا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، جب میں نے دیکھا پڑھا پھر مجھے پتا چلا یہ قیدی جیل والا قیدی نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو علی کی محبت میں قید کر رکھا تھا۔ یہ وہ قیدی ہے، 3 دن فقیر آتے رہتے، علی کے دروازے سے آ کے روٹیاں مانگ کے جاتے رہے، فقیر آئے روٹیاں مانگ لے کے چلے جاتے۔ ایک بہت بڑا محدث گزرے ہیں مولانا مودودی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ علی کے دروازے پہ جو فقیر آئے ہیں وہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، وہ فقیر نہیں تھے، وہ فرشتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں مودودی صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، آپ نے کہہ دیا فقیر نہیں فرشتے تھے۔ ہم اگر فقیر کہتے تو دنیا ہم سے کہتی کہ تمہیں کیا پتا، فقیر تو فقیر ہوتا ہے، درویش تو درویش ہوتا ہے، سائل تو سائل ہوتا ہے، فقیر کو کیا پتا کس کے دروازے سے مانگنا چاہیے یا کس کے دروازے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن مودودی صاحب آپ نے کہا ہے یہ فقیر نہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، تو اسلام آباد والوں آؤ سارے مل کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں میرے اللہ، فرشتے تو تیرے حکم کے بغیر نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، فرشتوں کی تو جہاں تم نے ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو بارش برسا رہا ہے وہ بارش برسا رہا ہے، جو ہوا کو چلا رہا ہے وہ ہوا کو چلا رہا ہے، جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو بارش برسا رہا ہے وہ بارش برسا رہا ہے، جو آگ برسا رہا ہے وہ آگ برسا رہا ہے۔ میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، فرشتے تیری مرضی کے بغیر نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، جب فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی تم نے علی کے دروازے پہ فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو یہ بھی جانتا تھا علی کے بچے روزے سے ہیں، علی کے بچے بھوکے ہیں، علی کے بچے سارا دن روزے سے ہیں، پھر تو نے علی کے دروازے پہ فرشتوں کو روٹی مانگنے کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ کہا مصطفیٰ رضوی میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے علی کے دروازے سے مانگنا بدعت ہے، علی کے دروازے سے مانگنا حرام ہے۔ میں نے علی کے دروازے پہ فرشتوں کو بھیج کے سنت اور حجت قائم کر دی کہ رازق حقیقی میں ہوں مگر رزق ملتا ہے علی کے دروازے۔ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کی لمبی زندگی رازق حقیقی میں مگر رزق ملتا ہے علی کا صرف رزق۔ جتنے اللہ والے کام سارے علی، اگر اللہ والے کام سارے علی کرتا ہے پھر اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے؟
انگریز بزرگ سے لے کر آخری بزرگ تک جو جملہ میں کہنے جا رہا میری ساری مجلس ایک طرف یہ جملہ ایک میں نے کہا جی سارے اللہ والے کام علی بادشاہ اگر علی کرتے ہیں پھر اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے میں پوری مجلس میں نہیں بولا لیکن اس مجلس میں کہنے لگا ہوں اس مجلس اس جملے پہ مجھے داد بھی چاہیے مجھے دعا بھی چاہیے میری ساری مجلس ایک طرف یہ جملہ عرفان شاہ جی ایک طرف میں نے کہا جی بتائیں پھر اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے اللہ وہ اسم ہے اللہ وہ اسم ہے جس کے جسم کا نام علی ہے کا نام علی جہاں علی کی فضیلت کی بات آخری جملہ پڑھ کے جملہ مصائب کا پڑھ کے آپ سے حوالے جہاں بھی علی کی فضیلت کی بات بندوں نے ہم سے یہی کہا کہ اس میں بڑی بات کیا ہے اتفاق کا ایسا اتفاق کی بات ہے ایسا میں نے کہا جی ہر جگہ اتفاق تو چلو ہماری مجلسوں میں ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اتفاق کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوا جہاں بھی علی کی فضیلت کی بات لوگوں نے ہم سے کہہ دیا اس میں علی کی فضیلت کی بات کیا اتفاقاً ایسا ہوا اتفاقاً ایسا ہوا 13 رجب کو علی بادشاہ کعبہ میں آتے کہتے ہیں بڑی بات کیا کعبہ کی دیوار بھاری ہے پرانا گھر تھا ٹوٹا ہوا گھر تھا دیوار ٹوٹ گئی میں نے کہا اتفاق سے دیواریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں اتفاق سے دیواریں دوبارہ بند نہیں ہوا کرتی جہاں بھی علی کی فضیلت کی بات اتفاقاً ایسا ہوگا میں نے کہا ہماری مجلسوں میں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اتفاق کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوا تھا اتفاق سے 13 رجب کو علی کعبہ میں آ گیا اتفاق سے 16 رجب کو نبی بھی کعبہ میں چلے گئے اتفاق سے ایک مرتبہ نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اتفاق سے 16 رجب کو نبی علی اور علی کی ماں کعبہ سے باہر آ گئے اتفاق سے 16 رجب کو نبی علی اور علی کی ماں اس گھر میں چلے گئے جس گھر کو حجت پالنے کی عادت تھی اتفاق سے ابو طالب کے گھر میں رسول علی اور علی کی ماں چلے گئے اتفاق سے آؤ ہماری مجلسوں میں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اتفاق کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوا تھا اتفاق سے ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی اتفاق سے سارے کافر ابو طالب کے گھر میں آتے رہے ابو طالب کے گھر کا لنگر کھاتے رہے چپ کر کے واپس جاتے رہے اتفاق سے 3 دن کافر آتے رہے تینوں دن جب لنگر کھا کے جانے لگے تیسرے دن ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول کی طرف دیکھ کے کہا تم یا سیدی یا مولائی اٹھ جاؤ میرے سید و سردار جو آج کہنا ہے وہ کہہ دو اس وقت اتفاق سے نبی نے کہہ دیا تھا تم میں سے کون ہے جو آج میری مدد کرے گا جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا وہ میرا جانشین بھی ہوگا وہ میرا وزیر بھی ہوگا وہ میرا وزیر بھی ہوگا وہ میرا بھائی بھی ہوگا اس دنیا میں بھی بھائی ہے اس دنیا میں بھی بھائی ہے اتفاق سے کوئی نہیں اٹھا ایک 10 سال کا بچہ ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے اس نے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو بلند کیا ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی حفاظت کروں گا آپ بھی محمد مصطفیٰ ہے آپ بھی محمد رسول اللہ ہے آؤ ہماری مجلسوں میں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اتفاق کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہو گیا تھا اتفاق سے اسلام کی پہلی جنگ آ گئی اتفاق سے سارے مسلمان نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اتفاق سے اکیلا علی اکیلے نبی کی حفاظت کرتا رہا اتفاق سے جنگ خیبر کا میدان بھی آ گیا اتفاق سے جو جنگ مسلمانوں سے 39 دنوں سے نہ جیتی گئی اتفاق سے علی کے ایک بار نے وہ جنگ جیت لی اتفاق سے خندق کا میدان بھی آ گیا اتفاق سے ایک کافر نے رسول کے نیزے پہ خیمہ کاٹ دیا نیزہ مار دیا اتفاق سے رسول نے کہہ دیا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے گا اتفاق سے کوئی نہیں اٹھا اتفاق سے اکیلا علی چلا گیا
اتفاق سے اونٹوں کے پلانوں کا منبر بھی بن گیا، اتفاق سے وہاں پہ رسول علی کا بازو بلند کیا، بلند کر کے کہہ دیا من کنت مولا ہو وہذا علی جل مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بس اسی دن سے اللہ محمد اور علی کا یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ آج کے بعد علی کی ولایت کا منکر اتفاق کر بھی حلال زیادہ نہیں ہے۔ میرے سفر کی تکاوٹ اتر گئی، مجھے اتنی ساری دعائیں ملی، مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ عزاداری ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آصف شاہ جی کے مالک رزق میں حسن و برکت عطا فرمائے۔ جتنے بانیان ہیں جنہوں نے اس مجلس اعظم میں اپنا لنگر میں حصہ، ویسے حصہ آنے میں جس طرح بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، مالک تمام کی توفیقات کا حساب فرمائے۔ آئندہ سال کی مجلس اعظم اس سے بھی کہیں اور بڑے پیمانے پر ولایت علی پہ کبھی بھی سمجھوتا نہ کرنا، ہر بات پہ ہر چیز پہ سمجھوتا نہ کرنا، دو چیزوں پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، ایک ولایت علی اور ایک امام حسین۔ یہ میرا پیغام، یہ میرا میسیج ہے، اپنے بچوں کو بھی سناؤ، ہر بات پہ سمجھوتا کر لینا، ولایت علی اور ماتم حسین سے نہ کرنا۔ ماتم حسین سے تمہاری غیرت وابستہ ہے، ولایت علی سے آپ کے ماں کے خون کی شرافت وابستہ ہے۔ اس ولایت کے لیے علی کی بیٹیوں نے بڑی قربانیاں دیا۔ اس ولایت کے لیے زینب نے بازاروں کا سفر کیا، کربلا میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بچا، سب سے بڑی قربانی تھی علی ولی اللہ کو بچا۔ محمد رسول اللہ تو پڑھنے والے تھے، یزید کو جو دشمنی تھی وہ محمد رسول اللہ سے اتنی نہیں تھی جتنی علی ولی اللہ سے، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین کا سر جب اس نے تخت پہ رکھا ہے اور تخت پہ رکھ کے اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ آج میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے علی کا بدلہ علی کے بیٹوں اور بیٹیوں سے لے لیا۔ اس ولایت کے لیے کبھی سمجھوتا نہ کرنا، بڑی قربانیاں ہیں علی کی بیٹیوں کی، بازاروں کا سفر کیا ہے، پتھر کھائے، شام کا ایک بازار ہے، بازار کے ہر گھر کی چھت پر مستور کھڑی ہے اور جھولی میں پتھر، اور اس انتظار میں ہے کہ یزید کے باغی کب آئیں گے، ہم ان پہ پتھر ماریں۔ انہی مذکورات میں سے کنیز خدا ہے جس کی جھولی میں پتھر ہے، اور انتظار کر رہی ہے یزید کے باغی کب آئیں گے، ہم ان پہ پتھر ماریں۔ جھولی میں پتھر لیے کھڑے کھڑے تھک گئی، اپنی کنیز سے کہتی ہے کنیز وہ یزید کے باغی کب آئیں گے، میں تھک گئی۔ کنیز کہتی مالکہ گھبرانے اور سامنے جو نیزے کے سر ہے ان سروں کے پیچھے یزید کے باغیوں کا قافلہ ہے، جب قافلہ آ جائے گا جی بھر کے پتھر مار۔ اس علاقے کے عزاداروں سر اس کے گھر کے سامنے سے گزرنا شروع ہو،
اللہ تمہارے بچوں کی جوانیاں سلامت رکھے. تقدیر نے اسے ایک مرتبہ علی اکبر کا سر دکھایا. علی اکبر کے چہرے پہ نظر پڑی ہے, جھولی سے پتھر گر گئے. کنیز رو کے کہتی, کنیز تو کہتی تھی یزید کے باغی ہے. اس جوان کی شکل دیکھ, اس جوان کی شکل تو میرے آقا حسین کے بیٹے علی اکبر سے. اجرکم اللہ کے سیدہ آپ کا پوچھا قبول کریں. کنیز کہتی مالکہ گھبرا نہیں, کائنات کے شہزادے مجھا یزید کے باغی مجھا یہ وہ نہیں ہو سکتے. سر گزرتے گئے وہ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں. ایک مرتبہ تقدیر نے اسے حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کا سر دکھایا. علی اصغر کے چہرے پہ نظر پڑی, منہ پہ تماچا مارا. تماچا مار کے کہتی کنیز تو کہتی تھی یزید کے باغی ہے. کنیز اس بچے کی شکل دیکھ, کنیز اس بچے کی شکل میرے آقا حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر نہیں مالکہ کائنات کے شہزادے مجھا یزید کے باغی مجھا یہ وہ نہیں ہو سکتے. سر گزرتے گئے پیچھے سے کربلا والوں کا قافلہ. قیدی بن کے جب بازار میں آیا, اپنے گھر کی چھت سے اس نے قیدیوں کی ترتیب دیکھی. سب سے آگے ایک قیدی, ہاتھوں میں ہتھیلیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں توق ہے. قیدی کی کمر جھکی ہوئی ہے, ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. قیدی کمر کو سیدھا کرتا ہے, بچے کے پاؤں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں. بچہ رو کے کہتا ہے بابا کمر کو نیچا کر لے, میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اپنے گھر کی چھت سے ان قیدیوں کی ترتیب دیکھ کے کہتی ہے کنیز کسی شریف گھرانے کی قیدی رکھتے ہیں, جلدی کر بازار جا. وہ سامنے جو قیدی ہے نا اس سے پوچھ کے تمہارا نام کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا وطن کون سا ہے. کنیز آگے بازار میں آگے کہتی ہے, کہتی وہ سامنے چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے, وہ پوچھ رہی ہے تمہارا نام کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا وطن کون سا ہے. یہ 3 سوال اس نے میرے بیمار امام سے کیے. مولا رو کے کہتے ہیں اپنی مالکن سے کہ پوچھنا ہے بازار میں آگے خود پوچھے. ادھر بازار کا نام آنا تھا. یہ کنیز 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی کہتی زبان کو رو, ارے یہ بازار کا رش ہے. میری مالکن بڑی پردے دار ہے, میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے. اس نے علی کی بیٹیوں سے قرآن پڑھا ہے. تو بازار کا نام نہ لے. امام فرماتے نہ مجھے رلانا, خود لو. جلدی کر اپنی مالکن کو نیچے بھیج. توڑتی ہوئی چھت پہ چلی گئی. جا کے کہتی ہے مالکن, کہتی بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. کہتے پوچھنا ہے بازار میں آ کے خود پوچھے. کہتی جلدی کر صندوق سے میرا برقع نکال. اب اس نے برقع نکالا ہے, اس نے برقع پہنا, اپنے گھر کی سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہے. ایک مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے آقا حسین مجھے معاف کر دینا, مولا اپنی مرضی سے بازار نہیں جا رہی. مولا آپ نے حکم دیا تھا جب اس طرح کا لٹا ہوا قافلہ تیرے بازار سے گزرے اس سے نام اور وطن کا پوچھ. اجرکم اللہ کی سیدہ آپ کا پوچھا قبول کرے. آئی ہے بازار میں آگے کہتی بازار کا رش, میں بڑی پردے دار. کہتی میں نے علی کی بیٹیوں سے قرآن پڑھا. کہتی جلدی کر اپنا نام بتا, تیرا جرم کیا ہے, تیرا وطن کون سا. یہ سوال کرتے امام خون کے آنسو رونا شروع کر دے. یہ سوال کرتے امام رونا شروع کر دے. اب یہ رو کے کہتی جلدی کر میرا دل گھبرا رہا. کہتی میں دیکھ رہی ہوں جو نیزے پہ سر ہے وہ کسی باغیوں کے سر نہیں لگتے. کہتی اتنی نورانی والی شکل باغیوں کی نہیں ہو سکتی. کہتی میرا دل گھبرا رہا ہے. کہتی جلدی کر بتا تیرا نام کیا ہے. یہ سوال کرتے امام رونا شروع کرتے. یہ چلی رہی بیویوں کے پاس جا کے کہتی تم ہی بتا دو تمہارا نام کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا وطن کون سا ہے. ایک مرتبہ یہ سوال کر رہی تھی کہ نو کے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر سے علی کے بیٹے حسین نے تلاوت شروع کر دی. یہ نیزے کے قریب چلی گئی, نیزے کی طرف دیکھتے رہی. جب لہجے کو پہچان گئی نیزے سے ٹکر مار کے کہتی انتا حسین بن علی, علی کا بیٹا حسین تو ہے. کہا ریحانہ مجھے پہچان. ریحانہ میرا اکبر مارا گیا. ریحانہ میری اصغر کی گردن میں تیر لگ گیا. ریحانہ
शहजादी ज़ैनब है, रेहाना वो अकबर की माँ है, रेहाना वो असगर की माँ है, रेहाना वो कैदी, वो मेरा बेटा सज्जाद है। रेहाना ज़ैनब के सर से चादर उजड़ गई, इसने जल्दी से बुर्का उतारा, बुर्का उतार के कहती मौला अली अकबर का मातम मैं फिर करूंगी, मौला असगर का मातम मैं फिर करूंगी, मौला बीवियों के साथ कहती बन के बाजारों में फिर जाऊंगी। मौला मुझे इतना बताओ, अकबर के सीने में जो बच्ची लग गई, कासिम की लाश के जो टुकड़े हो गए, असगर की गर्दन में जो तीर लग गया, ज़ैनब की सर से जो चादर उजड़ गई, मौला मुझे बताओ क्या उमर बनीर का बेटा अब्बास छोड़ गया? कहा मेरे अब्बास। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे